وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9. آج کا موضوع: کیا ہمارے اندر نیکوکاروں کی صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی وجہ سے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور نہ تمہاری طرف سے ہم شکریہ کے طلبگار ہیں. انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یومن عبوسن قمطریرا، وہ دن جو سخت اور لمبا ہے. سامعین کرام، جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جنتیوں کی صفات کیا کیا ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 4 صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں جو مضمون ابھی بیان ہوا ہے. ایک تو اس میں جو ان کے ذمے واجبات ہیں، یوفون بالنذر، واجبات جو ان کے ذمے ہیں اللہ کے یا مخلوق کے یا ان کے اپنے اوپر واجب کردہ جو چیزیں ہیں، اس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی، تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں. پھر خوف آخرت، یعنی خوف آخرت میں ایک تو یعنی ان کا ایمان بالآخرت ہے، یعنی جزائے اعمال پر وہ یقین رکھتے ہیں اور جزائے اعمال کے لیے جو دن واقع ہونے والا ہے یوم آخرت، جس کی سختی جو ہے وہ پھیل رہی ہوگی ان لوگوں پر جو یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے.
تو وہ ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں خوف آخرت ہے کہ کیا ہوگا، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر طعام، آج کا جو سبق ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو ان کی تیسری صفت جو ہے، یعنی جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کی تیسری صفات میں یہ شامل ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا سامعین اکرام ایک بہت اچھا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپور ترغیب دلائی ہے ہمیں کہ آپ کھانا کھلاؤ۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سورہ ماعون میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود کھلاتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی آیات ہیں، بہرحال یعنی آپ کے دل میں کیا مطلب اس کا، آپ ہمدرد ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ اپنے بھائی کی جو کیفیت ہے بھوک کی وہ آپ پورا کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے یعنی اس میں پھر تخصیص نہیں کی ہے کہ بھوکا کون ہے، بھوکا کون ہے اس وقت، یعنی کوئی بھی انسان ہو، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو مخلوق کو کھانا کھلانا جو ہے اچھی بات ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم بات ہے، اور حدیث میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں اگر میرے راستے میں سفر کے دوران میرے راستے میں کوئی اونٹ آ جائے جو میرا نہ ہو، کیا میں اس کو پانی پلا سکتا ہوں یا مجھے اس میں کوئی ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہر گرم جگر والے کو پانی پلانے میں ثواب ہے۔ تو اس قبیل کی اور بھی مطلب اللہ کے رسول نے وہ یعنی ہر ایک کو مخلوقات، یعنی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی حاجات کو جو ہے آپ پورا کریں، آپ کا دل نرم ہو، آپ کا دل سخت نہ ہو، آپ خود پسند خود پرست نہ ہو۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے یہ بہت کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نرم دل ہوں، رقیق القلب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا تیار ہوتا تو پھر مہمان کو ڈھونڈتے، کسی کو بھی ڈھونڈتے اور اپنے ساتھ لا کے بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ تو بہرحال یہ مطلب نرم دل ہے، یہ شخص شقیق القلب نہیں ہے، نرم دل ہے، اور اس کا دل نرمی سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو تو اس کو بھوکا دیکھ کے اس کا دل بھر آتا ہو اور اس کو پھر کھانا کھلاتا ہو۔ بہرحال تو اپنے اپنے درجے پہ یہ بات یعنی ہونی چاہیے، جو بھی آپ سے ممکن ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، کیونکہ دیکھیں اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ ایک تو آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے صفت جو ہے یہ نرم دلی کی یہ قرآن میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ بہرحال تو آپ کا ایک دل نرم ہو، پھر اللہ کی مخلوق کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پھر مخلوق خدا کی خدمت کریں، اور اس میں کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے۔ بھوکا اگر کافر بھی ہو لیکن وہ ہے تو انسان، تو آپ مطلب یہ ہے کہ بھوک میں اسے، ہاں البتہ آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں، یعنی بھوکے کوئی لوگ نہیں ہیں اور آپ دعوت کر رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری دعوت کے، تمہارے کھانے کے زیادہ مستحق متقی لوگ ہیں۔ لیکن بھوک جو ہے اس سے استثناء ہے، ہر بھوکے کو کھانا کھلانا اور ہر انسان کو کھانا کھلانا، اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا خیال رکھنا، تو یہ ایک صفت ہے ابرار کی،
یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ابرار کی ایک صفت ہے کہ وہ کھانا کھلانے میں جو ہے فیاض ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں تو یہ الفاظ بھی کہیں، لیکن آپ کا دل ان جذبات سے معمور ہونا چاہیے۔ یہ ایک جذبہ ہے کہ آپ کسی کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں تو اس میں آپ للہیت، ویسے تو یہ ایک بات میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہر کام میں جو ہے للہیت ہونی چاہیے۔ ہر جو کام کر رہے ہیں، زندگی آپ گزار رہے ہیں، اس میں للہیت ہونی چاہیے، ہر کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے، لوجہ اللہ ہونے چاہیے۔ یہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور میں اس پہ یہاں رک کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کام میں آپ کے دیکھیں، ہم اپنے مختلف انسان جو ہے اپنے مفادات کا یعنی مفادات کا وہ ہوتا ہے، یعنی لالچی ہوتا ہے، ہر بات کو کرتے ہوئے، ہر کام کو کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس میں میرا کیا مفاد ہے۔ تو یہ تو نفسانیت کی بات آ گئی۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں میرا کیا مفاد ہے تو پھر یہ نفسانیت کی بات آ گئی، یہ دنیاوی جذبات کی بات آ گئی۔ تو نہیں، یہ ابرار کا یہ نہیں ہوتا۔ ابرار یہ ہے، یعنی یہ دیکھیں ابرار کی تفصیل آ رہی نا، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ان الابرار، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابرار جو ہیں وہ چشمے سے پانی پئیں گے، تو یہ ابرار کی صفات آ رہی ہیں سامنے کرام، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اور میں ایک نقطہ اس میں سے آپ کو بیان کرتا ہوں جو بالکل حق ہے اور سچ ہے اور قرآن کے مخاطب ہے، کہ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرے، دنیا کا میں کہہ رہا ہوں، آپ جو کہتے ہیں نا دنیا، یہ تو دنیا داری ہے، یہ دنیا داری کرنی پڑتی ہے، نو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا داری ہے اور ہمیں یہ نبھانی پڑتی ہے۔ بعض دیکھیں آپ معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، بھئی یہ تو دنیا داری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ شادی میں کسی کو دے رہے ہیں، شادی میں پیسے دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 2000 5000 جو بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ایک دنیا داری ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ زیادہ مستحق تو وہ مریض ہے، غریب مریض ہے آپ کے پیسوں کا، کہ آپ اس کی امداد کریں اور مصیبت کے وقت امداد کریں۔ لیکن یہ ہم کرتے ہیں دنیا داری، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، کسی کو پیسے دینا ظاہری رکھ رکھاؤ کی وجہ سے حرام نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں ابرار کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ابرار دیکھیں نیکوکار، آپ کے ہر کام میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور جذبہ للہیت کا ہونا چاہیے۔ بس یہ ایک میں نے مختصر آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اس کے قلبی جذبات کی یہ بات اس کے قلبی جذبات کی مظہر ہے کہ وہ عملی طور پہ جب بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے کھلاتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس پہ بھی میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن اس کو بھی آپ دیکھیں اور غور کریں کہ طعام کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، علی حبہ۔ تو یہ بات اور یہ جو اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ہے، یہ دونوں تقریباً ایک ہی وجہ سے ہے، اور اس تمام مضمون کا خلاصہ یہ ہے سامنے کرام کہ دیکھیں نیکوکاری کے جو رویہ ہے، یہ وہ رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں کہ واجبات کا پورا کرنا، خوف آخرت، طعام کھانا کھلانا، اور خوف خدا، یہ 4 صفات ابرار کی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہم جو بات کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو یہ خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت بڑی گہری ہے یہ بات، اگر آپ اس کو سوچیں، اور یہ ہماری تمام زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ اور میں آپ کو اس سلسلے میں یاد بھی دلا دوں وہ آیت
کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام جو کارگزاریاں ہیں، عبادت جو زندگی میں گزار رہا ہوں، ظاہر ہے ان صلاتی جو میری صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نماز عملی طور پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھیں یہ مضمون گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دنیا میں جو نیک لوگ زندگی گزارتے ہیں نا، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی نماز ہے۔ بہرحال اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، بیان کی بھی ہے، پھر بھی آ جائے گا۔ تو یہ آپ کی جو کارگزاریاں ہیں دنیا میں، یہ اس میں کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی، میری تمام قربانیاں، میری تمام عبادات اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں للہ رب العالمین وہ آیت ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر جو ہے یعنی ایسا ہے کہ یہ آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا ہر فعل، جو نیکوکار ہیں ان کا ہر فعل اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ آپ بیوی کے منہ میں، مثال کے طور پہ عرض کرو، بیوی کے منہ میں بیوی سے اچھا سلوک جو ہے وہ لازم ہے، آپ پر واجب ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب یہی جو ہے، اب اس میں صرف شوہر نہیں ہے، بیویاں جو ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے لیے بہتر ہوں، اور اس کی تفصیل آئی ہے، قانتات عابدات سیبات و ابکارا، ایسی وہ آیت ہے نا۔ تو اب اس میں یعنی ہر کام آپ کا، خواہ دنیا کا کام ہو، آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ یتیموں کو کھلا رہے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھ رہے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھ رہے ہیں، یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے اللہ کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ آپ کی زندگی، یعنی آپ مطلب ہر نیکوکار کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اور یہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کی وجہ سے انجام دیتا ہے، اللہ کی محبت میں انجام دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ آیت نمبر 8 ہے نا، تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ اصل میں یہ مضامین جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں، تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ایسا ایک، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو تو بالکل ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، پھر ان کی آیات میں غور و تدبر بھی نہیں کرتے، عقل سے بھی کام نہیں لیتے، تدبر بھی نہیں کرتے۔ یہ تو تدبر کے نتیجے میں میں آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کی پوری زندگی کا لائحہ عمل موجود ہے۔ ان الابرار، جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے یہ رویے ہیں، تو اس رویوں میں یہ ہے جو پہلا آیت نمبر 8 میں آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت۔ اب صرف کھانا کھلانا تو نہیں ہے، یعنی نیکوکاری صرف کھانا کھلانے تک محدود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کام آپ دنیا کی محبت کی وجہ سے کریں، نہیں، ہر کام آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے کریں۔ مومن اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ، اور اس کے جذبات کا جو اظہار ہے وہ کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے، اس میں مضمون یہ ہے، یعنی یہ مومن کی جو جذبات ہیں اس کو الفاظ کا روپ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے،
جو جذبات ہیں، اور وہ جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر کام میں للہیت، پھر بدلہ مخلوق سے بدلے کی طمع نہ رکھنا، طمع صرف اللہ سے۔ طمع جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک اخلاق رذیلہ ہے کہ مخلوق سے آپ طمع رکھتے ہیں نفع کا، یا اس کے مخلوق کے نقصان سے ڈریں، یہ بہت بڑی خرابی ہے، نفسانی خرابی ہے۔ ہم تو یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا تذکرہ کیا، ہم تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ ہمارے تمام کام جذبات نفسانیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو بہرحال انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مخلوق سے یہ کسی شکریہ یا بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ وہ ایک جو مثال ہے نا، وہ اردو کی جو ضرب المثل ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو خیر یہ تو مطلب وہ ضرب الامثال ہیں، یہ تو اتنی مطلب وہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اور پھر مخلوق سے اس کا کوئی طمع یا شکریہ کی توقع نہیں رکھتے۔ ایک یعنی آپ کا مثال کے طور پہ ایک رشتہ دار ہے، وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی مخالفت کیے جا رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ سلوک روا رکھ رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو نیکوکاروں کا ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومًا عبوسًا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک تو یہ خوف خدا، تقوی۔ اللہ تقوی کیا ہے سامعین کرام؟ تقوی یہ ہے، یعنی یہ نخاف من ربنا کا اگر آپ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ تقوی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ تو تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو محبت کے قابل ہے، اور ہماری تمام محبت اللہ کے لیے، لیکن اللہ کا خوف یعنی اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے تقوی۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں، اور نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آپ پر آنے والا ہے اللہ کا، تو اس کا خوف رکھیں، کیونکہ وہ خوف جو ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ یعنی وہ جہنم جو عذاب ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے۔ اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو ناراضگی کا جو ہے وہ خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر مومن مول نہیں لیتا، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اللہ اپنے رب کی ناراضگی سے۔ اب وہ ناراضگی کی صورت میں کیا ہوگا؟ یومن عبوسن قمطریرا، وہ یعنی اس دن کے عذاب کا خوف ہمیں ہے جو سخت مصیبت کا دن ہوگا۔ عبوس سخت ہوگا، سخت مصیبت کا، اور قمطریرا انتہائی طویل دن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جو مجرم ہیں ان کے لیے، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم تو بلا خوف و خطر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن ہمیں تو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ اس دن کا خوف ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگر کوئی یہ رویہ اختیار کر لے گا، سامنے تھوڑی سی توجہ، اب یہ تمام جو ہے یعنی جو لوگ یا جو انسان
اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اپنے واجبات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فوقہ، اب دیکھیں یہ فے جو عربی گرامر جاننے والے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ فے، آپ کو بھی تھوڑی سی دلچسپی رکھنی چاہیے کہ یہ فے مرتب ہوتا ہے پچھلے مضامین پر، جو پچھلے مضامین، اب یہ مضامین شروع ہیں ان الابرار سے، یہ جو آیات کا سلسلہ شروع ہے، کافرین کا تو سلسلہ ہو گیا ختم، لیکن اس کے بعد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا، وہاں سے یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے نا۔ تو اب یہ فے جو ہے یہ مرتب ہے ان تمام آیات پر۔ تو فوق، پس اللہ تعالیٰ بچا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے بچا لے گا، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ اب یہ روز قیامت کا تذکرہ ہے، یہ روز قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو معاملہ یہاں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بس یہ تو روز قیامت کے دن یہ سارا حساب یہ ہوگا، یہ معاملہ جو ہے، نہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے اس دن کے شر سے، یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ مضمون تھوڑا سا یعنی اہم، تھوڑا سا نہیں بہت اہم ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تلاوت کرتا ہوں یہ چیز جو ہے، یہ آیت نمبر 11، پھر بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی وجہ سے، لا نرید منکم، ہم نہیں چاہتے تم سے، جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، And they feed for the love of him, the poor, and the orphan, and the captive. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، We only feed you for the sake of God. We want from you neither compensation nor gratitude. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، We dread from our Lord a frowning grim day. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔